میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ حج کے 8ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 17ویں پارے کا مجموعی طور پر 15واں رکوع ہوگا، یعنی سورہ حج کا 8واں اور 17ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا نمبر شمار ہے سورہ حج کی آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر سے پہلے اگر آپ اس کے شان نزول کو سماعت کر لیجئے تو آپ کے لیے اس آیت کی تفسیر کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام میں بعض افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، اور ہم جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور ہمیں بغیر شہادت کے موت آ گئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کا ایک سوال ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے تو درجات بہت بلند ہیں، اگر ہم شہادت کی موت نہیں پاتے لیکن ہم طبعی موت مر جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے، چاہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے یا اللہ کی راہ میں شہید نہ ہوئے لیکن انہوں نے نیت کر رکھی تھی شہادت کی، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا، دونوں کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پر طبعی موت جس کو آ جائے اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ کر دیا گیا، اسے جنت کی روزی دی جائے گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، کیونکہ بے حساب رزق دیتا ہے، اور جو رزق وہ دیتا ہے اس کے علاوہ اس پر کوئی قادر بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے، پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے۔ اب جب اگلی آیت پڑھی جائے گی تو پچھلی آیت کی تفسیر کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو اگلی آیت کی تفسیر کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم والا حلم والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخِلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ اس سے پہلی آیت میں جن ہستیوں کے لیے جنت کی روزی کا بیان ہوا، یہاں ان کی رہائش کا، ان کے رہنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ ضرور انہیں ایسی جگہ فرمائے گا، داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے احوال کو جاننے والا اور قدرت کے باوجود دشمنوں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں شہادت کی موت پائی اور جن لوگوں نے نہیں پائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رزق حسنہ کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب ذہن میں سوال یہ آئے گا، جب شہادت اور غیر شہادت دونوں کا مقام و مرتبہ برابر ہے تو پھر شہید کی فضیلت کیا رہی؟ شہید نے تو اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دے دی،
اور وہ لوگ جو طبعی موت مر گئے اگر انہیں بھی وہی مقام و مرتبہ ملے گا جو شہداء کے لیے ہے تو پھر شہادت کا شرف کیا باقی رہا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو طبعی موت مر جائیں لیکن شہادت کا شوق رکھیں، اگرچہ اس کو موت اس کے بستر پر آئے لیکن وہ شوق شہادت سے سرشار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کی موت دے گا، لیکن یہ موت حکمی شہادت والی ہوگی۔ اور جو دوسری شہادت ہے جس میں کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دی، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، تو ایسا شخص حقیقی شہادت سے شرف یاب ہوا، اس کو اللہ نے حقیقی شہادت دی۔ اور وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں شہادت کا شوق رکھا لیکن وہ بستر مرگ پر اپنے گھر میں کسی طبعی مرض سے مر گیا تو اس کو بھی حکمی شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا رزق حسنہ کا وعدہ فرمایا، لیکن یاد رکھیے دونوں کے جنت میں جانے سے دونوں کی برابری لازم نہیں آتی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ دونوں جنتی ہیں، لیکن دونوں کے درجات اور مقام میں تفاوت ہے جنت میں۔ وہ شخص جس نے حقیقی شہادت پائی اس کا مقام زیادہ بلند ہے بنسبت اس شخص کے جس نے حکمی شہادت پائی۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث مبارکہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جو شخص دل میں شہادت کی تمنا رکھے لیکن موت شہادت نہ پا سکے اگرچہ وہ بھی جنتی ہے، لیکن جس نے حقیقی طور پر اللہ کی راہ میں خود کو ذبح کروا دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو مار دیا گیا، تو ایسا شخص زیادہ مقام و مرتبے کا حامل ہے۔ مثلا آپ کے سامنے اب حدیث میں بیان کر رہا ہوں، سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کون سا جہاد افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑا زخمی کر دیا جائے۔ یہاں پر دیکھیں عملی طور پر شہید ہونے والے کو سب سے افضل عمل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ، شہید ہونے والے کی شہادت فضیلت دیکھ لینے کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ شہید ہونے والے والا شہادت کی فضیلت دیکھ لینے کے بعد یہ تمنا کرے گا کہ اسے زمین میں لوٹا دیا جائے تاکہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کی، اور حدیث کا نمبر ہے 2795۔ دیکھیں یہاں پر جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، کیونکہ اس کو اجر و ثواب اور جو اس کا مقام و مرتبہ ہوگا وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ وہ اللہ سے دوبارہ تمنا کرے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ لیکن وہ شخص جو طبعی موت مرا اگرچہ وہ حکمی شہادت کے حکم میں ہے لیکن وہ یہ تمنا نہیں کرے گا، وہ تمنا یہ نہیں کرے گا، صرف شہید یہ تمنا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کتاب فضائل الجہاد کے اندر، فضائل الجہاد میں ہے، راہ خدا میں شہید ہونے سے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جبکہ طبعی موت مرنے والے کے لیے ایسی کوئی فضیلت الگ سے بیان نہیں کی گئی۔ تو یہ ہے حکمی شہادت اور حقیقی شہادت کے اندر فرق۔ اگرچہ دونوں جائیں گے جنت میں لیکن دونوں کے مقام و مرتبے میں بہت زیادہ فرق ہوگا، تفاوت ہوگا۔ تو یہ مسئلہ تھوڑا وضاحت طلب تھا، میں نے اس مقام پر وضاحت کر دی۔ اگلی آیت ہے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور۔ بات یوں ہی ہے، اور جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسے اسے تکلیف پہنچائی گئی پھر بھی اس پر زیادتی کی جائے گی تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کے اجر ثواب کو بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے یا انہیں طبعی موت آ گئی۔ دونوں کے لیے اللہ نے جنت کا رزق حسنہ کا وعدہ فرمایا، لیکن درجات میں فرق ہے۔ اس آیت میں اللہ نے خبر دی کہ جو مسلمانوں پر زیادتی کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا رہے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی ظالم کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی ہے اور بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، جتنی تکلیف اس کو دی گئی اتنا ہی وہ بدلہ لے، اس سے زیادہ وہ تجاوز نہ کرے، حد سے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی بخشش کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اسے اتنی ہی سزا دینا عدل و انصاف ہے، اور اس سے تجاوز کرنا یہ زیادتی ہے، اور معاف کر دینا یہ افضل عمل ہے، ظالم کو معاف کر دینا۔ بہرحال بہتر اور افضل
معاف کر دینا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ آیت نمبر 194 پڑھ رہا ہوں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ سورہ شورى آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَاتٍ سَيِّئَاتٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی برائی ہے، اس جیسی برائی ہی ہے، اور جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر۔ وہی بات جو میں عرض کر چکا کہ جتنا آپ پر کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے آپ اتنا کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کرنا یہ تجاوز کرنا ہے، یہ شریعت میں زیادتی ہے، اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو یہ افضل عمل ہے۔ معاف کرنے کے حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ المعجم الاوسط سے پڑھتا چلوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو ایک منادی کرنے والا یہ اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو منادی کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے، یعنی درگزر کرتے تھے۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں افراد کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہاں پر بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب المحاربین میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے انتقام نہیں لیتے تھے، خواہ آپ کو کیسی ہی تکلیف کیوں نہ دی گئی ہو۔ ہاں، جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا اس وقت آپ ان سے انتقام لیتے تھے، یا ان پر شرعی طور پر سزاؤں کا نفوذ کیا جاتا تھا، سزائیں نافذ کی جاتی تھیں۔ اگلی آیت ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے ہے اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے اس پر کرنے پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا۔ وہ کیا؟ وہ کبھی دن کو بڑھاتا ہے، رات کو کم کر دیتا ہے، اور کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے، دن کو کم کر دیتا ہے۔ اس کی سوا اس امر پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ نیز مظلوم کی مدد فرمانا اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کے اعمال دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت اشارہ بھی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات رات کو دن سے بڑھا دیتا ہے، بعض اوقات دن کو رات سے بڑھا دیتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں پر ایک خوبصورت اشارہ بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی راتیں ایسے ہی غلبہ پا لیتی ہیں جیسے کفار مسلمانوں پر غلبہ پا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مومنوں کا تسلط ایسے ہو جاتا ہے جیسے دن بڑا ہو جائے اور رات چھوٹی ہو جائے۔ تو لہٰذا کافروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمانوں کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، انہیں اپنی قسمت سے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، انہیں شکایات کے انبار نہیں لگانے چاہیے، بلکہ اپنے اقوال، افعال اور اعمال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جائے۔ اگلی آیت ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ یعنی یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت کرنا حق ہے، اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حق مستحقین ہیں۔ سچے مستحقین اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں، اور وہ عبادت کیے جانے کا حق نہیں رکھتے۔ اور یہ مدد فرمانا اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ کوئی اس کی مثل ہے، اور کافروں کی منسوب کرتا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے شایع نشان نہیں۔
عظمت والا، بڑائی والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلی آیت ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ ان اللہ لطیف خبیر لہ ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ بڑا مہربان خبردار ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی دن اور رات کے حوالے سے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسری بڑی نشانی کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے اور بارش برسا کر اسے کیسے ہرے بھرے نباتات کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ تو جب اس پر زمین پر بارش برستی ہے تو نباتات سے سرسبز شاداب ہو جاتی ہے زمین۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربانی فرماتا ہے، اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے دلوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں سب اسی کا ارشاد فرمایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں سب کا حقیقی مالک وہی ہے، اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک اللہ ہر چیز سے بے نیاز اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفات کا مستحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا 15واں رکوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا